بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں آج سن 2 ہجری کی 1 شوال ہے۔ صبح سے ہی بہت چہل پہل ہے۔ آج تاریخ اسلام کی پہلی عید ہے۔ ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر میں تشریف لائے ہوئے یہ دوسرا سال ہے۔ شہر کے مضافات میں جہاں جہاں نبی کریم نے قیام کیا تھا ان ساری بستیوں میں پچھلے سال ہی مسجدیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ سن 1 ہجری 8 ربیع الاول قباء مدینہ میں رسول کریم کی آمد ہوئی۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ تحویل قبلہ ہوا۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا 22 ربیع الاول کو ہوئی۔ بنی سالم میں پہلی نماز جمعہ مسجد نبوی میں اور ازواج نبی کے مکانات کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ پہلی اذان شوال سن 2 ہجری کو ہوئی۔ سفر سیریہ حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث، سعد بن ابی وقاص اور غزوہ ابوا ہوا۔ ربیع الاول میں ہی کرزن بن جابر فہری کا مدینہ پر حملہ ہوا۔ جمادی الثانی غزوۃ الذو الشیرہ ہوا۔ رجب میں سریہ نخلہ، تحویل قبلہ اور شعبان میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور صدقہ عید الفطر کا حکم نازل ہوا۔ قصاص اور دیت کے احکام آئے، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی۔ ناظرین گرامی، ہجرت کے دوسرے سال میں ان واقعات کی کثرت ہو گئی۔ سفر اور ربیع الاول میں غزوہ اور 3 سرایا پیش آئے۔ ربیع الاول اور جمادی الاخر میں مکہ والوں کی جانب سے کرز بن جابر فہری نے مدینہ پر کئی حملے کیے۔ رسول اللہ نے 3 عسکری جائزہ مہمیں بھیجی جنہیں سرایا کہتے ہیں۔ ان کی سربراہی حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ سرایا کا مقصد سرحدوں کو حفاظت کی کارروائیاں کرنا تھا۔ رجب میں رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں ایک سریہ روانہ کیا، لیکن حملہ آور ان کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ رجب تک پورا سال مدینہ حملوں کی زد میں رہا۔ شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم آ گیا۔ رمضان میں سب سے بڑی آزمائش بدر کا غزوہ تھا۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی اور مسلمان روزے رکھ کے بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے تھے۔ 19 رمضان تک جنگ جاری رہی۔ قریش کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ قریشی ایسی شکست کا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ مکہ میں ہر گھر میں صف ماتم بچھی تھی۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ روزے مکمل ہوئے۔ مسلمان دونوں امتحانوں میں سرخرو ہوئے۔ مدینے میں جشن کا سامان تھا۔ مسلمان دونوں امتحانوں میں سرخرو ہوئے اور مدینہ میں جشن کا سماں تھا۔ آج 1 شوال ہے اور یہ پہلی عید ہے، پہلا خوشی کا دن، فتح کے جشن کا دن، اللہ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے سجدہ ریز ہونے کا دن۔ صبح سویرے غسل کے بعد رسول اللہ نے سادہ لباس پہنا، اپنی پسندیدہ سرخ اور سبز داریوں والی یمانی چادر اوڑھی، چند کھجوریں تناول فرمائی اور عید کی روانگی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ گھر میں سب لوگ تیار ہو گئے تو آپ عیدگاہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ خاندان کے افراد جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ آپ کے چچا زاد حضرت علی بن ابو طالب، حضرت جعفر بن ابو طالب، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، حضور کی والدہ کی خادمہ ام ایمن کے بیٹے ایمن بھی اس جلوس میں شامل ہیں۔ سب نے نہا دھو کر صاف اور ستھرا لباس پہنا ہے۔ سب زیر لب اللہ کی عظمت اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ زبیر بن عوام نیزہ تھامے رسول اکرم کے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت جعفر بن ابو طالب رسول اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ حضرت زبیر نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے، جس کی سربراہی حضرت جعفر کر رہے تھے۔ دونوں رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری سے کچھ پہلے حبشہ سے واپس آئے۔ جو نیزہ حضرت زبیر نے اٹھایا ہوا ہے یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ اس کے ساتھ حبش کے جنگی فوجیوں کا دستہ بھی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت زبیر بھی کئی رشتوں سے عزیز ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ رسول اکرم کی پھوپھی نہایت شیر دل خاتون ہیں۔ وہ بہت شروع میں اسلام لے آئی تھیں۔ حضرت زبیر کے والد عوام بن خویلد رسول اکرم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ حضرت زبیر کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء ہیں، اور حضرت ابو بکر نبی کریم کے ہجرت کے سفر کے ساتھی رہے تو ان کی بیٹی اسماء بھی ہجرت کی تیاری میں شریک رہیں۔ سب نبی کریم کے ساتھ چل رہے ہیں۔
رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں سال میں 2 تہوار منائے جاتے تھے جو زیادہ تر تفریح، کھیل اور رقص پر مشتمل ہوتے۔ ان میں بھی اکثر لڑکے، لڑکیاں اور نوجوان شامل ہوتے۔ ان کھیلوں میں حبشی نوجوانوں کا رقص الدرکلہ بہت مقبول تھا۔ نوجوان گیت گاتے اور تلواروں سے رقص کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودی سال میں 2 تہوار روش ہشنا اور یم کپور مناتے تھے۔ روش ہشنا شکر کا دن تھا۔ یہودی اسے سال نو کے طور پر مناتے تھے۔ تاریخی طور پر یہ اس وقت کی یادگار ہے جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی۔ مدینہ کے یہودی سال کا پہلا دن روش ہشنا کا تہوار یوم نجات کے طور پر مناتے تھے اور دوسرا تہوار یم کپور یوم کفارہ یا توبہ کا دن تھا۔ تاریخی طور پر یم کپور ان دنوں کی یادگار تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے وادی سینا میں آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر خدا سے احکام خداوندی لینے گئے اور 10 احکام لے کر اترے تو اسی عرصے میں بنی اسرائیل سب کچھ بھول بال کر سنہری بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل کو 10 سال تک کفارے کے روزوں اور توبہ کا حکم ملا۔ انہی دنوں کو خوف کی حالت میں خدا سے معافی مانگتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ یہ 10 دن یم کپور یعنی کفالت کے روزے کہلاتے تھے۔ رسول اللہ کو جب یہودیوں کو 10 روزوں کے بارے میں بتایا گیا اور جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے تھے تو آپ نے یہ کہتے ہوئے یہ روزے رکھنا تو ہمارا بھی حق ہے، محرم میں عاشور کے روزے رکھے۔ سن 2 ہجری میں رمضان میں مہینے بھر روزوں کا حکم ہوا تو عاشور کے 10 روزے نفلی روزوں کی حیثیت سے جاری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بھی 2 تہواروں کا اعلان 2 عیدوں کے طور پر کیا۔ پہلی عید عید الفطر 1 شوال کو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں اور دوسری عید عید الاضحیٰ سال کے آخری مہینے میں حج کی عبادت کی تکمیل پر۔ اس مہینے کا نام ہی ذی الحجہ ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے کہ جب وہ اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے لگے تھے تو حکم خداوندی سے یہ قربانی مینڈے کی قربانی میں بدل گئی۔ یہ عید سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ آج کے عید کے تہوار میں مدینے کے سب لوگ شامل ہیں۔ صبح سویرے سے تیاریاں جاری ہیں۔ اب عید کی نماز کے لیے گھروں سے لوگ نکل رہے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں مردوں کے ساتھ خواتین اور بچے بھی چل رہے ہیں۔ رسول اکرم نے سب کو اس نماز میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ نئے احکام آئے ہیں، ان کا بھی اعلان ہوگا۔ ابھی سورج نہیں نکلا، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے مدینہ کے مشرقی دروازے کے باہر ایک میدان متعین کیا گیا ہے۔ لوگ جوک در جوک جمع ہو رہے ہیں، سب کے چہروں پر فاتحانہ مسرت ہے۔ ایک طرف اس بات کی خوشی کہ قریش کو جو اسلام کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر گئے تھے ان کو خوب شکست ہوئی۔ پہلے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنے والوں کا پیچھا کیا اور اب مدینہ میں بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ بدر میں قریش کو شکست سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ وہ اس فتح پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بھی جمع تھے۔ اس سے کہیں زیادہ اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے رمضان میں مہینہ بھر روزے مکمل کیے اور یہ تہوار شکرانے کی عبادت کا دن بن گیا تھا۔ یہ عید الفطر ہے۔ ایک تو اس کے لیے روزے مکمل ہوئے اور اب صبح دم عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیا جاتا ہے۔ دوسرے نماز سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے جسے صدقۃ الفطر یا فطرانہ کہا جاتا ہے، تاکہ جن کو کھانا پینا میسر نہیں وہ بھی کھا پی کر نماز میں شامل ہوں۔ سورج نکل آیا ہے، نماز کی صف بندی ہو رہی ہے۔ اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوگی، پہلے 2 رکعت ادا کی جائیں گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر تمام خواتین کو بھی اس تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز کا اشارہ کر دیا کہ نماز شروع ہو چکی ہے۔ بلند آواز سے اللہ اکبر کی نماز شروع کی گئی۔ نماز مکمل کر کے اب رسول کریم لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے حضرت بلال نے سہارا دیا اور اب اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر پہلی عید الفطر کا خطبہ دے رہے ہیں۔
عید کا خطبہ جمعے کے خطبے سے مختلف ہے۔ جمعے کے خطبے کا مقصد واعظ و نصیحت ہے، عید کے خطبے میں احکام کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ عیدین کی اہمیت اور اس کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کون سی اجناس میں اور کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے، کس کے ذمے ہے اور کون کب ادا کرے گا۔ اس کے بعد عید قربان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ بڑی خوشی سے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ دوسرے خطبوں سے ہٹ کر اس میں لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں، جو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں۔ عام خطبے کے بعد اب نبی کریم خواتین کی طرف چلے گئے۔ خواتین کو مال اور جائیداد میں ملکیت کے حقوق حاصل ہوئے، اس لیے وہ بھی صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ آپ انہیں صدقات کی اہمیت سمجھا رہے ہیں اور اس کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ خواتین اپنے زیورات صدقے کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ خطبے کے اختتام پر رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، ہم تجھ سے متقیوں والی زندگی اور سرخ روئی کی موت مانگتے ہیں، تیری طرف لوٹیں تو امتحان میں کامیاب ہو کر لوٹیں، ذلت اور شرمندگی درپیش نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں غیر متوقع اور اچانک ہلاکت سے دوچار نہ کرنا، ہمیں اچانک پکڑ میں نہ لینا، ہمیں حق اور نصیحت کی نعمت سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے پاک دامنی اور خودداری کے سوالی ہیں، تقوی، پرہیزگاری اور ہدایت کے طلبگار ہیں، دنیا و آخرت میں بہتری کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم تیرے دین کے بارے میں کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، جھگڑے سے، اکلاوے سے اور بدنامی سے محفوظ رکھنا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا، ہمیں اپنی خصوصی رحمیت کی باہوں میں لے لے، تو بہت سخی اور فیاض ہے۔ لوگ دعا کے سحر سے آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں گھروں کو لوٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت بری مسکراہٹ سے سب کو جاتا دیکھ رہے ہیں اور اب خود بھی واپس چل پڑے۔ راستے میں سب سے سلام دعا اور خیریت پوچھتے گھر پہنچتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں پہلے ہی گھروں میں واپس آ چکے ہیں۔ آپ حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انصار کی دو لڑکیاں اپنے قبیلے بنو خزرج اور باس کی جنگوں کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر اپنی بیٹی سے ملنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ لڑکیاں دف بجا کر یوم باس میں جیت کے گیت گا رہی ہیں۔ اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ منہ پھیر کر لیٹے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو یہ لہو لب پسند نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے یہ شیطانی باجے۔ رسول اللہ منہ سے چادر ہٹا کر حضرت ابو بکر کو نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ ان بچیوں کو کچھ نہ کہو، یہ عید کا دن ہے، سب کی خوشی کا دن ہے۔ شام کو مسجد نبوی کے میدان میں حبشہ کے بنی ارفدہ اپنا کھیل الدرکلا پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ ان کی آوازیں سن کے رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا یہ کھیل دیکھو گی؟ تو پہلے ہی یہی سوچ رہی تھی۔ رسول اللہ انہیں ساتھ لے کر گھر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں سے یہ کھیل دکھائی دے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور وہ آپ کے کندھے پر جھک کر کھیل دیکھ رہی ہیں۔ حبشہ کے جوان برچھیوں اور ڈالوں سے جنگی کرتب دکھا رہے ہیں اور دف بجا کر فتح نبی کریم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جاری رکھو بنی ارفدہ، اپنا کھیل جاری رکھو۔ اتنے میں حضرت عمر ادھر آ نکلتے ہیں۔ آتے ہی کھیل تماشے کرنے والوں کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ تماشا بند کرو۔ رسول اللہ حضرت عمر کو پکار کر کہتے ہیں یہ بنی ارفدہ ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، اور بنی ارفدہ سے کہہ رہے ہیں کہ کھیلو اور خوب کھیلو۔ حضرت عائشہ تھک جاتی ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ، تم چلی جاؤ، آرام کرو، اور خود کھیل کو دیکھ رہے ہیں۔ کھیلنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کھیلتے رہو، بنو ارفدہ کھیلتے رہو۔ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر۔ ہمیں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرما دے۔